حضور ہاتھ پکڑتے اور آگے کر کے کہتے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، میرے بغل میں چلا کرو. تو حضور کے چچا کہتے میں تیرے قدموں پہ قربان جاؤں، میری اوقات میں تیرے بغل میں چلوں، میں تو تیرے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں، میں تیرے بغل میں کیسے چلوں. تو حضور فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ میرے باپ سے ملتا ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے. سوچ جو چچا کا اتنا احترام کرتا ہو وہ باپ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ باپ کی کتنی عزت کرتا ہوگا. خدا کے واسطے اس باپ کی عزت کر لو. لوگ پوچھتے ہیں ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے، ابا مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں، مجھ سے صرف ماں پیار کرتی ہے. یہ دھوکے میں نہ رکھیے گا. میں آپ سے پوچھوں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ صرف ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار نہیں کرتا؟ کہ آپ کا صرف ایک جواب ہوتا ہے میں ممبئی جا رہا تھا تو ابا نہیں رو رہے تھے، میں دلی جا رہا تھا تو صرف ماں رو رہی تھی، باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پیارے، باپ گھر کا مضبوط ستون ہوتا ہے، اللہ نے اس کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیری جدائی کا احساس صرف ماں کو ہوتا ہے، باپ کو نہیں ہوتا ہے. باپ اس لیے نہیں ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹا تو گھر ٹوٹ جائے گا، اگر وہ رویا تو گھر والوں کو سنبھالے گا کون؟ ورنہ باپ بھی بیٹے کی جدائی میں روتا ہے. آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے تو سنو اور کان کھول کے سنو، یاد رکھیے گا اگر تمہیں آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اگر کروٹیں ماں بدلتی ہے بستر پہ تو نیند باپ کو بھی نہیں آتی ہے. ہم سے پوچھو ساکن، ہم راتوں کے مسافر ہیں، ہم پردیس کاٹنے والے لوگ ہیں، ہم دنوں کے بھی سیاح ہیں، راتوں کے بھی مسافر ہیں. ہم نے کتنے باپوں کو چوراہوں پہ کھڑے دیکھا ہے، ہم نے گاڑی روک کر کے پوچھا تھا بابے جانا کدھر ہے، تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تیری کمر جھکی ہے، اگر کوئی مدد ہونی ہو ہمیں بتا ہم تجھے لے کے چلے. اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تھا بیٹے مجھے کہیں نہیں جانا ہے. ابا جی بتا دو رات کے 9 بجے چوک میں کیسے آ گیا کہ اگر جانا نہیں ہے تو اس نے اپنی اینک پوچھی، چشمے کو صاف کر کے کہا تھا صبح سے بیٹا کام پر گیا ہے ابھی تک آیا نہیں ہے. سوچ تو صحیح اگر تجھے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، 9 بجے بوڑھا باپ لاٹھی لے کر کے چوک میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ باپ کو تجھ سے پیار نہیں ہے؟ خدا کی قسم اگر تو مشکل میں آ جائے تو جان دے کر بھی اگر تجھے بچایا جائے باپ جان دے دیتا ہے بیٹے کی جان بچا دے. دعائیں مانگا کرو اللہ سے، دعائیں مانگا کرو اللہ باپ کو سلامت رکھے. کبھی چلو اگر باپ سمجھنا ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے باپ کا جو ہم سمجھتے کہ نہیں اس نے مجھے فری لائف، اس نے مجھے من چاہے گناہ کرنے نہیں دی، یہ مطلب باپ کا نہیں ہوتا ہے. باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی اولاد تیار کرنا جسے دیکھ کے خدا بھی راضی ہو، مدینے والا مصطفیٰ بھی. یہ مطلب ہوتا ہے. باپ کی غربت پہ کبھی انگلی نہ اٹھانا، باپ کے پیشے پہ کبھی اعتراض مت کرنا اگر جائز ہے تو. باپ اگر رکشا بھی چلاتا ہے نا تو خدا کی قسم اس کے پنی جانا دکان میں نے کہا کب سے چلا رہے ہیں؟ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے چلا رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کے قدموں میں بیٹھنا، اس کے تلووں کو چومنا اور کہنا تیرا احسان ہے ابا، تو نے روز پسینہ بہا کے کھلایا ہے، غریب کا خون بہا کے نہیں کھلایا ہے. یہ بڑا احسان ہوتا ہے، بڑا احسان ہوتا ہے. ایک اولاد کو سنوارنے کے لیے باپ پوری زندگی لگا دیتا ہے یار. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا کیا ہے. علماء بیٹھے سید صاحب سے لے کر کے ہمارے ائمہ تک پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہر بیٹے کی کامیابی میں باپ کی کمائی کا بہت کہہ دی ہم نے دکان کرم پنی ہر بیٹے کی کامیابی ہم لوگ جانتے ہیں.
मदरसे की जिंदगी, वो 200 रुपए, वो 300 रुपए, वो 500 रुपए। हम अपने बाप से कहते थे अब्बू हमें 500 रुपए चाहिए, हमारे बाप कहते थे 500 नहीं 800 लो, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम किसी का मुंह न देखो। लेकिन साथ ये भी कहते थे बेटे दाश्ता बकाया रखा हुआ काम देता है, अगर मैंने ज्यादा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फजूल खर्ची करो। वो ये भी कहते थे अपनी जरूरत पे किसी का मुंह न देखना और कभी जरूरत से 1 रुपया ज्यादा खर्च न करना। ये तरबियत की थी हमारे वालिदैन ने। और जब माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो फिर औलाद हुजूर के जिक्र की महफिल में आके बैठ जाए। आपको क्या लगता है आप जो यहाँ आके बैठे हो आपका कमाल है, ये आपका अपना तकवा है? नहीं, अगर औलाद अच्छे काम करती है तो उसमें वालिदैन की परवरिश का कमाल होता है। बेशक 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 तेरी मेरी औकात क्या है? बेशक तारीफ का बाप उठा के पढ़, दुनिया फरीद कहती है। आए हाय हाय और फरीद वो है कि जिसे देख के लोग कलमा पढ़ दिया करते हैं। वाह 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 बेशक है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला, नाम सुना है ना? नाम सुना है? थके तो नहीं है ना? थक गए हो तो मैं खत्म कर। क्या नाम है बाबा फरीद गंजे शकर? क्या रब ने कमाल की विलायत का रुतबा था। एक जगह बैठे हुए मदरसे के बच्चे मटके होते थे घड़े लेके जा रहे, आपने पूछा किधर जा रहे? हुजूर फला चश्मे से पानी लेने जाना है, दूर एक चश्मे से पानी लेने के लिए जाना है। तो जो है ना भाई थक गए आप बैठे बैठे, हाँ खुदा आपको सलामत रखे। एक दूर चश्मे से कहा कि वहां तो पास में यहाँ से पानी ले लो। उन्होंने कहा जी इसका पानी खा रहा है। तो जा रहे थे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, हजरत ने कहा इनका वक्त खराब होगा दूर जाएंगे, फरमाने लगे पानी इसी से भर लो मीठा मैं कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, दिल कर रहा है इस जलसे का सवाब आपकी रूहों को बख्शो। सुभान अल्लाह। मेरा गला बैठा है आपका नहीं बैठा ना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। साउंड बहुत अच्छा है, साथ दे रहा इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। फरमाने लगे दूर क्या जाओगे, कुएं से भर लो। तो हुजूर कुएं का पानी खा रहा है, नमकीन है। फरमाने लगे भरो ना मीठा मैं कर देता हूँ। मीठा मैं कर देता हूँ। बच्चों ने भरा और आपने तुम्हारी सूरह इखलास पढ़ के कुल अल्लाह पढ़ के पानी फूंक दिया। बच्चे लेके वापस गए, उस्ताद ने कहा बड़ी जल्दी आ गए। कहा कुएं का पानी लाए, कहा कुएं का पानी तो खा रहा है। उन्होंने कहा बाहर एक बाबा बैठा है उसने मीठा कर दिया है। उसने मीठा कर दिया है। कहा कि कैसे? कहा सूरह इखलास पढ़ी और मीठा। मौलाना बोले ये तो बड़ा आसान है, कितनी बार पढ़ी थी? एक बार। कहा लो अब हम पढ़ लिया करेंगे। सारे बर्तन भर लो मदरसे के, कई दिन का इंतजाम कर लो। अब जब पानी भर के इकट्ठा किया गया है उस्ताद जी बैठ जाते हैं, अब पानी पे पढ़ पढ़ के दम करते जा रहे हैं। मटका भरा तो क्या है, सारे बर्तन तो क्या, एक घूंट मीठा होने को तैयार नहीं है। फूकते फूकते थूक सूख जाता है, एक घूंट मीठा ना हो सका। बाबे फरीद की इस बात को याद किया कि बताओ बच्चे पढ़ा क्या था? यही पढ़ा था जो मैं पढ़ रहा हूँ। कहा पढ़ा तो यही था। का पानी क्यों मीठा नहीं हो रहा है? का पता नहीं। का चलो बाबे से चल के पूछे। उस्ताद
जी 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 यही बाबा फरीद, यही बाबा फरीद, समझो है, जी यही बाबा फरीद मुकदमा हो गया इनको। वो मुकदमा ये हुआ कि भाई इन्हें जेल में डाला है। अल्लाह क्यों? का जो इन्हें देखता मुसलमान हो जाता है। कोर्ट में हाजिर हुए, जो विपक्ष था ना, उसको क्या बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में, अपोजिशन, तो था, उसने कहा कि ये चेहरे पे नकाब डाल के आए, वरना जज इनकी तरफदारी में हुक्म न सुना दे। बाबा फरीद ने अपने चेहरे पे नकाब डाला, कोर्ट में आ गए। जज ने कहा मामला क्या है, इनका जुर्म क्या है? कहा जी इनके चेहरे को जो देखता है मुसलमान हो जाता है। कहा कि इनका चेहरा तो दिखाओ। अपोजिशन ने कहा ना, नकाब ना उठा देना। अगर नकाब उठ गया तो मसला ही खत्म। जज ने कहा ये कैसे हो सकता है, किसी कपड़े के हट जाने से लोग धर्म छोड़ देंगे? मैं देखना चाहता हूं। कहा कि पर्दा उठाया जाए। जब फरीद ने पर्दा उठाया तो जज भी कहने लग गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप मुस्कुराते हुए घर आ रहे हैं, समझो है, अब आप मुस्कुराते हुए घर आ रहे हैं। जब घर आए माने का फरीद बेटा मुस्कुरा क्यों है, इतने खुश क्यों हो? काम भी तेरे बेटे को रखने को कमाल दिया है, जो एक बार देख लेता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माने का जा फरीद ये कोई तेरा कमाल है, हम किसका कमाल है? चेहरा मेरा, वजूद मेरा, इबादत मेरी, रियासत मेरी, मुझे देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। तब माने का ना फरीद ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। कैसे? मुझे याद नहीं है बेटे, जितनी रात मैंने ताज्जुद के सजदे किए हैं, हर रात ये कहती थी अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बनाना जो इसे देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अगर आप यहाँ बैठे हो ना तो ये आपका कमाल नहीं, ये माँ की परवरिश का कमाल है, बेशक बेशक बाप के हलाल के लुक्मों का कमाल है कि इतनी रात को बैठ के यहाँ सभी सभी से कह रहे हैं सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। तमन्ना है इतना तो कर्म करना आए है, जिसमें कभी माना आए है, जब जान लगो पर हो तुम सामने आए, जान लगो सामने आ जाना, उठ के जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के छाले पड़े हाथ चूमना और कहना बा ये तुम्हारी परवरिश का कमाल है। सब बिस्तर पे लेट के सुकून हासिल कर रहे थे, मैं हुजूर की महफिल में बैठ के सुकून हासिल कर खुदा सलामत रखे। माँ बाप से दुआएं लिया करो, माँ बाप से बच्चों भैया जी माँ बाप से दुआएं लिया करो। मैंने कहा दुआ करो किसी का बाप न जाए, बाप चला जाता है औलाद बड़ी अकेली हो जाती है, बड़ी तन्हा हो जाती है, बाप के बगैर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। बाप इतनी बड़ी दौलत है कि यूं समझो बाप वो दरख्त है जो बड़ी से बड़ी धूप से औलाद की हिफाजत करता है, या बाप उस पहाड़ को कहते हैं जो हर आने वाले सितम का मुकाबला खुद करता है और किसी भी ठंडी या गर्म हवा का असर अपनी औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जी बेशक
کریں گے عزت ماں باپ کی انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اندر کہتا دیکھو جی میرے پیر کے ہاتھ نہ بڑے گلاب جیسے ملائم تھے، میں بڑے نرم نرم ہاتھ ہیں بھائی، اے سی میں بندہ رہے تو آسانی سے ملائم ہو سکتے ہیں۔ آپ میرے ہاتھ چھو، آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نا زمین و آسمان کا انتر ہوگا، کیونکہ میں اینٹ نہیں اٹھاتا، میں کھیتی نہیں کاٹتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ نرم ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر کے نرم ہاتھوں پہ ناز کرنے والوں، اس سے زیادہ فخر تو باپ کے سخت ہاتھوں پہ کیا کرو، کبھی اس کے تلووں میں بیٹھ کے نہ اس کے تلوے جھانکا کرو۔ آج باپ نہ بڑے تنہا ہو گئے، بڑے اکیلے ہو۔ بیٹا کہتا جی مولانا تمہیں نہ پتا، تم تو تقریر کر کے چلے جاؤ گے، میرا ابا بہت خطرناک ہے۔ یہ جملے ہوتے ہیں جی یہ ارے بولے جیسا میرا ابا ایسا کسی کا نہ ہو، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ سن اگر یہ ظالم ہوتا تو آج تو دنیا میں زندہ ہی نہیں ہوتا، بے شک زندہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر باپ ظالم ہوتا تو آج تو جوان ہی نہیں ہوتا۔ جی باپ کو ظالم نہ کہ چلیے مولانا تمہیں خبر 6 سال ہو گئے ابھی تک میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کی۔ اللہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ بدبختی کی بات ہے۔ جی بے شک کس چیز کی بات ہے؟ بدبختی کی بات ہے۔ یہ خوش نصیبی نہیں، بد نصیبی ہے تیری۔ محبوب نے فرمایا اگر تجھے دیکھنا ہے تیرا خدا تجھ سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا تو پھر مڑ کے باپ کی طرف دیکھا کر، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فیصلے مسجد کے مصلے نہیں کریں گے، یہ تسبیح کا گھومنا نہیں کرے گا، یہ ماتوں کے نشان فیصلے نہیں کریں گے، یہ جگہ فیصلے نہیں کرتے، بلکہ یہ فیصلہ تو باپ کی مسکراہٹ کرتی ہے۔ اگر تجھے دیکھ کے تیرا باپ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لے تجھے دیکھ کے خدا کی رحمتیں بھی مسکرا رہا ہے۔ بے شک بالکل حق بات ہے۔ حیرت ہوتی ہے نوجوان، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، آج کہتا جی تم میرے ابا کو نہیں جانتے ہو، میرا ابا بڑا خطرناک ہے۔ سن باپ دے رہا ہے، گارنٹی میں دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اپنے باپ کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ سلام پڑھ دیا مجھ سے پہلے آپ اپنے باپ کو جانتے ہیں، لیکن باپ آپ کا گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ کروں ذمہ داری کی بات، کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے ناراض؟ ذرا اپنے ماں باپ کے نام پہ بول دو میں نے کہا کیوں نہیں دیتے پیٹ بھر کی روٹی؟ تو کہتے ہیں جی یہ بستر خراب کر دیتے، اس لیے ہم انہیں پیٹ بھر کے روٹی نہیں دیتے۔ اور ظالم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لکھو اگر تمہارے گھر میں دولت اترتی ہے نا، یہ تمہاری محنت کے نتیجے میں نہیں، تمہارے گھر کے کمزور لوگوں کی سانسوں کے صدقے میں اتاری جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایک لقمے بدلے نہیں، ہم اگر عمل کے بدلے میں روٹی مانگے تو ایک سانس کے بھی حقدار ہم نہیں ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار میں جانے لگے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ آج باپ کو روٹی نہ دینے والوں، سنو میرے نبی کے دامن میں کوئی کمی نہیں تھی، 2000 سے زیادہ لقب میرے خدا نے عطا فرمائے۔ کتنے؟ 2000 سے زیادہ لقب محبوب کو خدا نے عطا کیا۔ کمزوری بھی کوئی نہیں، طاقت بھی اتنی کہ انگلی اٹھا دے تو چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پاور بھی ایسی ہے کہ اگر چاہ لے تو حیدر کرار کے لیے ڈوبا سورج نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ جو حسنین کریمین کو ایک وقت میں ایک روٹی کھلا دے اسے پوری زندگی کے لیے مصطفیٰ امیر بنا دیتا ہے۔ یہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ سنیں مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کا دن ہے،
14,000 سے 16,000 ہمارے آج میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ لوگ سطح میں آ کر کے طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ سطح اور پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بے شک حضور 14,000 تلواروں کے ساتھ مکے میں آئے اور سامنے وہ کھڑے جنہوں نے پتھر مارے، اللہ سامنے وہ کھڑے جنہوں نے گلے میں رسی باندھ کے حضرت بلال کو روڈ پہ راہوں میں کچیلا ہے، اکبر سامنے وہ کھڑے جس نے محمود کی بیٹیوں کے گالوں پہ تمانچے مارے، سامنے وہ کھڑے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے اوپر پتھر برسائے ہیں۔ آج میرا نبی حاکم بن کے آ رہا ہے، فاتح بن کے آ رہا ہے، مالک بن کے آ رہا ہے، 14,000 تلواریں ساتھ میں ہیں۔ سارے دشمن سوچ رہے ہیں آج ایک اشارہ ہوگا اور گردنیں کٹ کے گرے گی، آج ایک اشارہ ان کا ہوگا جسم ٹاپیں گے مٹی میں، لیکن کمال کر دیا آمینہ کے لال نے۔ پاور سطح قبضہ ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا گردنیں نہ جھکاؤ، آج محمد نے سب کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج محمد نے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ آپ کریم ابن کریم، آپ سخی ابن سخی، تبھی تو میرا ایمان کہتا ہے کون دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ، دینے کو منہ چاہیے، کیا بات ہے۔ دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ اتنی اچھی محفل لگی ہے میرا جی چاہتا آج فجر تک بولتا رہا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سنو، اگر دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لو توجہ حضور کی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ دل لگ رہا ہے محفل میں؟ جی اللہ سلامت رکھے۔ اگلی بات بیان بتانے لگا ہوں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ حضور نے آج نماز ادا فرمائی، جی 14,000 لوگ صف میں کھڑے، کتنے؟ 14,000 زور سے کتنے؟ 14,000 14,000 لوگ صف میں کھڑے۔ حضور مصلی پہ آئے، پیچھے دیکھا، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، دیوار سے لگ کے بیٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ حضور نے نا کوئی شے حضور کی مثل نہیں ہو سکتی، صرف تقریب فہم کے لیے بتا رہا ہوں، کائنات میں کوئی ان جیسا بنا ہی نہیں۔ میرا ایمان کہتا لمیاتی نظیر و کفی نظری، سبحان اس اللہ لیے تو نشد پیدا جانا، سبحان اللہ اگر آج کو تاج تجھے سرسو ہے، تجھ کو شہر تو سرا جانا۔ واہ 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 یہ واہ، میرا ایمان کہہ رہا ہے۔ آپ نے نا ہاتھ باندھے، گھٹنوں پہ سر رکھے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر آگے، فدا کا بھی بومی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، آپ روئے کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہو تو زبانیں کاٹ دیں گے، ہائے، کسی نے آنکھ اٹھائی ہو گردنیں قلم کر دیں گے، حضور انگلی چلائی تو بازو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ آقا بیٹے جوان ہی تیرے لیے کیے گئے، ہماری سانسیں آپ کے لیے ہیں، مصطفیٰ روئے کیوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عمر آج میری ماں یاد آ گئی ہے، آج میری ماں یاد آ گئی۔ عمر کہتے حضور آپ بھی؟ جی کہا حضور کیا یاد آیا؟ کہتے عمر جب میں چھوٹا تھا نا تب میری ماں نے دیکھا تھا، کاش آج میری ماں ہوتی، اور لوگوں ماں باپ نے تو قدر کرنا، آج بھی بیٹا کامیاب ہونا، خیال آتا پہلی خبر کسے دیں تو جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ ماں کا نام آیا کرتا ہے۔ بے شک، بے شک سبحان اللہ آپ کا رزلٹ اچھا ہے، سب سے پہلے کسے بتانا ہے؟ ماں کو بتانا ہے۔ آپ کی نوکری لگ جائے کسے بتانا ہے؟ ماں کو بتانا ہے۔ آپ کامیاب ہو جائیں کسے خبر دینی ہے؟ ماں کو خبر دینی ہے۔ یہی میرا نبی کہتا ہے عمر آج میرا جی چاہتا ہے میری ماں نے جب دیکھا تھا جب میں 6 سال کا چھوٹا سا تھا، کاش آج میری ماں ہوتی، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھتی کتنی خوش ہو جاتی، سورج کو پلٹتا دیکھتی کتنی راضی ہو جاتی۔ عمر آج میری ماں ہوتی، سورج کو دیکھتی پلٹتا ہوا کتنی خوش ہوتی۔
مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ عالمی کو تو بہت بہت سی تھی لیکن بڑی شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے وقت بہت ہو گیا اور میری گھڑی کے مطابق بھی لگ بھگ سوئی 1.5 گھنٹے کے قریب ہونے والی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک آخری بات، 2 باتیں ہوتے ہیں، 2 رشتوں کے حوالے سے میں باتیں کہہ دوں اگر ناراض نہ ہو تو جی نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یاد رکھیے گا سب سے بڑی بات یہ ہے ہم برسی 40ویں بھتیجے یہ ساری فاتحیں اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں باپ کی روح کو راحت مل جائے۔ جی بے شک اس محفل کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ فرمایا گیا کہ جب حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو جتنے آتے ہیں سارے بخش دیے جاتے ہیں، جتنے آتے ہیں سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قسمت رہ گئی کہ اس بخشش کو بچا کے کتنوں نے رکھنا ہے۔ صبح اٹھ کے کسی کا حق تو نہیں مارنا ہے، کسی کو دکھ تو نہیں دینا، جہنم کے کام تو نہیں کرنا ہے۔ آج جتنے آگے اب تک کے لیے تو بخشے گئے ہیں، آگے کی زندگی بہتر کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جس کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے اللہ اس کی بھی بخشش کروا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا؟ اگلی بخشش انشاءاللہ پڑھ سجدے کی فرمائش ہوئی، میں بعد میں پڑھ دوں گا، پہلے میری باتیں سنیے۔ جی تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہ نہ بہت ضروری بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی ذرا سامنے آئے، میں پھر بات کروں۔ تو جو ہے نا سارے لوگوں، آپ سگے کتنے بھائی ہیں؟ چاروں ہیں آپ ہے؟ چاروں شامل ہیں نا؟ بولے یار سبحان اللہ۔ ضروری جہاں باپ کی راحت کے لیے 40واں یہ محفل میلاد، قرآن خوانی، کلمہ خوانی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک ضروری چیز باپ کی راحت کے لیے یہ بھی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد آپس میں محبت کے ساتھ رہے۔ بہت اچھا پیغام ہے، جواب نہیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جی ابا قبر میں ہے، ہم جاتے دیکھا کچھ لوگوں میں اللہ سلامت رکھے، یہاں تو مجھے چاروں بھائیوں میں نام بتائے گئے، سبھی کے نام بتائے گئے اور سارے ہی پیش پیش رہے، جی وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے کہتے ہیں ارے مولانا سنو پپا کی مرضی ہے، اکیلا کرا لو۔ ہاں اکیلا کرا رہا ہوں، یہ کام ہے کہ وہ جو پلیٹ اٹھا رہا ہے تو وہ ہے، دوسرا وہ جو ٹاٹ پر بچارا دوسرا وہ ہے، بس اکیلا کرا رہا ہوں، ان کی اوقات ہی نہیں چاہیے کرا لیتے۔ جب تم نے یہ جملہ کہا نا تو اس جملے نے قبر میں باپ کی روح کو تڑپا دیا۔ چیخ کے کہتا ظالم مجھے تیرے ایسے بھگونے اور بریانی کی ضرورت نہیں کہ تو میری اولاد کو رسوا کر کے میری نام کی محفلیں کرے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ باپ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ قبر میں اسے راحت بھی ہو تو 4 بھائی ہو تو 4 محبت سے رہا کرو، 5 ہو تو 5 محبت سے رہا کرو، 6 ہو تو 6 بھی محبت سے رہا کرو۔ یہ تو قدرت کے اصول ہوتے ہیں، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی ایک سائن سے 10,000 کماتا ہے، کوئی مہینے میں 10,000 کماتا ہے، کوئی سال میں 8,000 کماتا ہے، کوئی مزدوری کر کے بچوں کو کھلاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ابھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایک سائن سے 50,000 کماتا ہے وہ جو مزدور ہے اس کو حقیر جانے، وہ جو 8,000 کماتا ہے مہینے میں وہ اس کو ذلیل سمجھے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے اگر آپ کو راحت دینا چاہتے ہو تو ایسے زندگی گزارا کرو، اگر تیرے گھر پہ لوگ مسلم بنا ہے، اچھا کھانا بنا ہے، تیرا دوسرا بھائی ٹھیلا لگاتا ہے، آج 3 دن سے بارش ہو رہی ہے اس کا ٹھیلا نہیں لگا ہے، آج بچے چٹنی سے کھا رہے ہیں تو سن اگر تم آپ کا وفادار ہے اپنے آگے کا مرغا اٹھا قریب بھائی کے دسترخوان پہ جا اور اس سے کہہ کہ اپنی چٹنی لے کر کے آ، میں اپنا دسترخوان لایا ہوں، اپنے آگے کا مرغا
माशाअल्लाह बहुत अच्छा पैगाम जवाब करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गरीब भाइयों को निभाएंगे। इंशाअल्लाह। कीजिएगा। एक बात हो गई, दूसरी ओर कर नाराज तो नहीं? ना। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कसम से कह रहा हूँ कि ये जो एक लड़की मेरे सामने बैठी है और दो बेटे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, मैं खाली इस इश्क को देख के पूरी तकरीर कर सकता हूँ। पूरी महफिल ना भी होगा और ये इश्क हो कि ये छोटी सी उम्र में रात के 1 बजे भी बच्चे सर्द रातों में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये इश्क सारे इश्कों से बड़ा है? इस प्यार से कोई प्यार बड़ा ही नहीं है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हर किसी से हसीन अजमीन से आदमी इश्क तब करता है जब वो इश्क के लायक हो, है इश्क के लायक हो, दोनों तरफ समझदार हो तब इश्क होता है। लेकिन ये मेरे हुजूर का इश्क है कि ये जिसे हो जाता है उसे समझदार बना देता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। समझदार लोग इश्क नहीं करते हुजूर से, बल्कि जो इश्क करने लगता है वो समझदार हो जाता है। बेशक यकीन ना हो तो बिलाल को देखो, सुभान जो अल्लाह। तलवों में रहता था वो काबे की छत पे खड़े होकर अजान दे रहा ये सब सुभान अल्लाह। है ना। और खुद हजरत उमर फारूक आजम रो रहे, मकाम तहामा है, रोने लग गए। किसी ने कहा, गुलाम ने कहा, हुजूर आप यहाँ रो रहे, आप आधी दुनिया के बादशाह, और रोने लग गए, क्या वजह है? फरमाने लगे, मुझे इस जमीन को देख के एक बात याद आई। कहा क्या? का एक दौर वो था कि उमर था और अब्बा ने 5 ऊंटों की रस्सी थमाई थी और कहा था इन्हें बराबर कर दे। कहते कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल 5 ऊंट एक लाइन में खड़े नहीं कर पा रहा था, एक को बराबर करता था तो दूसरा हट जाता था, दूसरे को करता था तो तीसरा हट जाता था, 5 ऊंट एक जगह खड़े नहीं कर पाए। कहते कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल 5 ऊंट एक लाइन में नहीं थे, आज उमर ने आधी दुनिया एक लाइन में कहा। इसमें रोने की क्या बात है? कहा रो इस बात से रहा हूं, उमर की औकात तो कुछ भी नहीं है। ये जो भी इज्जतें मिली है मोहम्मद अरबी के नालैन के सदके में। सुभान अल्लाह। सुभान जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तवज्जो है ना? अल्लाह सबको ये इश्क अता फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का इश्क अता फरमाए। आखिरी बात, नाराज क्यों नहीं? ये खत्म करने के पैसे तो नहीं है ना? माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे। मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा भी शुरू महफिल से नहीं उठा है। हजरत उठे भी कैसे? अगर अजमेर वाला ऊँटों को बिठा दे तो ऊँट नहीं उठते हैं, मदीने वाला गुलामों को बिठा दे तो कैसे उठ सकते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजमेर वाले के बिठाए ऊँट नहीं उठे तो मदीने वाले के बिठाए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? कैसे उठ सकते हैं? ओ भाई, वक्त बहुत ज्यादा होता जा रहा है, मैं बताने लगा हूँ। खुदा आपको जज़ाए खैर दे, बरकत अता करे। बताने लगा हूँ, एक तो रिश्ता ये है जो भाइयों का निभाना है, एक रिश्ता और है जिस पे मैं बात करने लगा हूँ। अल्लाह करे ये बात बर्दाश्त कर ले, वरना अक्सर आंखें भीग जाती हैं। जी, बाप के इंतकाल के बाद जो सबसे पहले लावारिस होता है वो रिश्ता बेटी का होता है। अल्लाह, खुदा ने अगर बहने दिए ना और बाप चला गया है, पूरी जिंदगी अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस मत होने देना। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात मैंने कही। पहली बात तो यह थी कि भाई भाइयों में नफरत नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले बेटी का लावारिस कर दी जाती है। अगर आपको बाप के लहू की गैरत है, बाप के रिश्ते का मान है,
دیکھ کے منہ نہیں بگاڑنا ہے. ماں نکی ہے تو اپنی بیوی کے پیر پکڑنے پڑے تو پکڑ لینا, ہاتھ چھوڑنے پکڑنے تو چھوڑ لینا. کہنا سن میری شریک حیات, آج میری ماں نکی ہے, میری بہن آنے والی ہے, سن اس سے تیکھے لہجے میں بات نہ کرنا, اس سے لہجہ بگاڑ کے بات نہ کرنا. وہ چند دنوں کے لیے آ رہی ہے, دسمبر جنوری کی چھٹیاں ہے, اس سے غصے میں بات نہ کرنا, اسے بیٹی کہہ کے آواز دینا, اسے بہن کہہ کے آواز دینا. سن میری ماں کی ذمہ داری تیری ہے, آج کے بعد میری بیٹی کو ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو. کسی بھی شرط میں بیویاں راضی ہو, انہیں اس لیے راضی کیا جائے تاکہ بیٹیوں کو تانے نہ ملے, بیٹیوں کو گالیاں نہ ملے, ان کے آنے کو بوجھ نہ سمجھا جائے. اور بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں, جب تمہیں پتا چل جائے کہ بیٹیاں آ رہی ہیں, بہنیں آ رہی ہیں, تو پتا لگا کہ جب بہنیں آتی تھی ابا کہاں تک جاتا تھا, اگر وہ دروازے تک جاتا تھا تو تو چوک میں جا کے کھڑا ہو جا, بہن کا استقبال کر, مسکرا کے کہہ تیرا انتظار کر رہا تھا. خدا کی قسم تو مسکرا کے دیکھے گا, تجھے تیرے چہرے میں بہن کو باپ کے چہرے کے رنگ نظر آنے لگ جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہنیں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور باپ سے کہنا چاہوں گا, دنیا کی جائیداد بیٹوں کے نام کر دیتے ہو, کم سے کم ایک کمرہ بیٹی کے نام ضرور کر کے جانا, ایک کمرہ بیٹیوں کے نام ضرور کر کے جانا. شریعت میں جو حصہ رکھا ہے وہ تو دینا چاہیے, اگر پھر بھی نہ دو نا تو کم سے کم ایک کمرہ ایسے دینا کہ جس کی چابی صرف بیٹی کے پاس ہو, تاکہ کل دسمبر جنوری کی چھٹیوں میں یا مئی جون کی چھٹیوں میں وہ آئیں تو ان کے ہاتھ سے کب ٹوٹے تو کوئی انہیں بےغیرتی کا تانا نہ دے. تمہارے گھر کی بہویں کسی بیٹی سے یہ نہ کہہ سکیں کہ بغیرت یہاں آئی کیوں ہے. ایک چابی بیٹی کو دے جانا. 7 بیٹیاں ہیں نا تو ایک کمرہ ان کے نام کا بنا, اور چابی دے کے ماری کہ میرے مرنے کے بعد بھی کبھی مجھ سے ملنے کا جی چاہے تو بیٹی سن, مجھ سے ملنا ہو تو قبرستان آنا, آرام کرنا ہو تو تجھے کسی کا منہ نہیں دیکھنا ہے. یہ رہی چابی, اپنا کمرہ کھول, اپنے حق کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کے رہنا ہے. کم سے کم اتنا کر جانا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں جی, خدا را بہن بیٹیوں کا خیال کریں. میرے نبی نے جو رشتے نبھا کے دکھائے نا ویسے کر کے دیکھیے گا, کر کے دیکھیے گا. اللہ کریم ہم سب کو رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. بہن بیٹیاں کبھی بھائی کا کھانے نہیں آتی ہیں, کبھی چھیننے نہیں آتی ہیں. لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ بہن